بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ پاکستان اسکول مسقط، آج میں آپ سب کو اردو کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو سبق نمبر 17 امی ڈاکٹر کیوں بنی کا کام کرواؤں گی۔ بچوں سبق نمبر 17 امی ڈاکٹر کیوں بنی کا آج ہم سبق پڑھیں گے، یعنی خوش خوانی کریں گے، اور اس کے بعد خاص الفاظ کاپی میں لکھیں گے۔ بچوں آج آپ یہ سبق صفحہ نمبر 123 تا 126 پر پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کے چند مقاصد ہیں: اردو لکھنے، پڑھنے، سننے اور بولنے کے قابل بنانا، انسانی ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنا۔ بچوں ہمارا آج کا سبق امی ڈاکٹر کیوں بنی، اس کے خاص الفاظ ہیں: حسب معمول، ہاتھ بٹانا، مصروف، عالم۔ بچوں اس صفحے پر آپ نے کیا پڑھا ہے؟ سعدیہ کی امی ڈاکٹر تھیں اور وہ سارا دن مریضوں کی خدمت میں مصروف رہتی تھیں۔ سعدیہ چاہتی تھی کہ اس کی امی شام 5 بجے گھر آ جائیں اور اس کے ساتھ باتیں کریں، لیکن اس کی امی حسب معمول رات 10 بجے آئیں۔ سعدیہ ناراض بیٹھی تھی کہ امی ہمیشہ دیر سے آتی ہیں۔ امی آئیں تو سعدیہ کہنے لگی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے باتیں کروں، لیکن آپ ہمیشہ اپنے مریضوں میں مصروف رہتی ہیں۔ امی جان اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور بولی، لیکن تمہیں تو معلوم ہے کہ میں لوگوں کی مدد کرتی ہوں۔ سعدیہ بولی، لیکن امی صرف آپ ہی کیوں مدد کرتی ہیں؟ ہمارے ملک میں اور ڈاکٹر بھی تو ہیں، کوئی اور آپ کی طرح ضرورت مندوں کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ امی جان نے کہا، آؤ میں تمہیں اپنی کہانی سناتی ہوں۔ مجھے چڑیا گھر دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن میں اپنے امی ابا کے ساتھ چڑیا گھر دیکھنے گئی۔ جب ہم بس سے اترے تو چڑیا گھر نظر آیا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی اور میں نے دوڑ کر سڑک عبور کرنا چاہی تو ایک تیز رفتار گاڑی نے مجھے ٹکر مار دی۔ میں تیزی سے سڑک پار کرنے کے لیے لپکی تو ایک تیز رفتار گاڑی نے مجھے ٹکر مار دی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھی اور میرے سر پر پٹی بندھی تھی۔ میرے امی ابا پریشانی کے عالم میں کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر ایمبولینس وقت پر نہ پہنچتی تو خون زیادہ بہنے کی وجہ سے میری جان بچانا مشکل ہو جاتی۔ جب میں نے ایدھی صاحب کے بارے میں پوچھا تو ابا جان نے بتایا کہ عبدالستار ایدھی ایک عظیم شخص تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی لوگوں کی خدمت میں گزار دی۔ انہوں نے ایک انجمن بنائی ہے جو زخمیوں کو ہسپتال پہنچاتی ہے اور بیماروں کا مفت علاج کرتی ہے۔
مصیبت میں پھنسے لوگ 115 یعنی 115 پر فون کر کے عیدی ایمبولینس کی سہولت مفت استعمال کر سکتے ہیں۔ جو اب آپ صفحہ نمبر 126 غور سے پڑھیں۔ اس صفحے پر آپ نے پڑھا ہے، اگر عیدی صاحب ایمبولینس کا آغاز نہ کرتے تو میری جان نہ بچ سکتی۔ میری جان بچا کر انہوں نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اب میری باری ہے کہ میں دوسروں کی مدد کروں۔ سعدیہ، جو امی کی باتیں غور سے سن رہی تھی، پوچھنے لگی، امی جان، میں عیدی صاحب کی طرح لوگوں کی مدد کیسے کر سکتی ہوں؟ امی جان نے کہا، تم پہلے اپنی پڑھائی مکمل کرو تاکہ دوسروں کی مدد کرنے کے قابل بن سکو۔ سعدیہ نے یہ سن کر وعدہ کیا کہ وہ اب امی کو نیک کام کرنے سے نہیں روکے گی، بلکہ وہ بھی ان کا ہاتھ بٹائے گی۔ ہاتھ بٹائے گی یعنی ان کی مدد کرے گی۔ بچوں، آئیے اب ہم سبق نمبر 17 امی ڈاکٹر کیوں بنی کے خاص الفاظ کرتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے حسب معمول۔ حسب معمول کا مطلب ہوتا ہے روزانہ کی طرح۔ نمبر 2 ہاتھ بٹانا۔ ہاتھ بٹانا یعنی مدد کرنا۔ نمبر 3 مصروف۔ مصروف ہونا، کسی کام میں بزی ہونا۔ نمبر 4 عالم۔ عالم، عالم یعنی حالت۔ نمبر 5 سہیلی۔ سہیلی۔ نمبر 6 ہسپتال۔ نمبر 7 مریضوں۔ نمبر 8 ایمبولینس۔ نمبر 9 عبدالستار عیدی۔ عبدالستار عیدی۔ نمبر 10 انتظار۔ انتظار۔ بچوں، یہ کام آپ اپنی کاپی میں کریں گے۔ آئیے اب ہم سبق کا اعادہ کرتے ہیں۔ آپ سوچ سمجھ کر جواب دیجیے گا۔ سوال نمبر 1، سعدیہ کی امی کو کہاں چوٹ آئی تھی؟ سعدیہ کی امی کو کہاں چوٹ آئی تھی؟ آپ نے سبق میں پڑھا ہے، سعدیہ کی امی کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ سعدیہ کی امی کو سر پر چوٹ آئی تھی۔ سوال نمبر 2، سعدیہ اپنی امی سے ناراض کیوں تھی؟ سعدیہ اپنی امی کے دیر سے آنے کی وجہ سے ناراض تھی۔ سوال نمبر 3، عیدی ایمبولینس بلانے کے لیے کس نمبر پر ٹیلی فون کیا جاتا ہے؟ اگر کوئی عیدی ایمبولینس بلانا چاہتا ہے تو کس نمبر پر ٹیلی فون کرے گا؟ جی بچوں، وہ 115 یعنی 115 پر نمبر ملائے گا۔ سوال نمبر 4، پاکستان میں کون سی ایمبولینس سب سے زیادہ چلتی ہے؟ پاکستان میں کون سی ایمبولینس سروس جو ہے وہ سب سے زیادہ چلتی ہے؟ عیدی ایمبولینس
سب سے زیادہ چلتی ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ عیدی ایمبولینس چلتی ہے۔ بچوں، آئیے ہم سب مل کر آج ایک وعدہ کرتے ہیں کہ ہم غریبوں کی مدد کریں گے، بیماروں کا خیال کریں گے، سڑک پر کوئی پتھر یا کوئی اور چیز جس سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے نظر آئے گا تو اٹھا دیں گے۔ بچوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔